اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اور دین کے لیے جتنی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سب پہ سلام ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو سیکھنا ہے علماء سے سیکھو۔ علماء اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ اگر کچھ بتاتے ہیں آپ کو تو اندر سے ان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں انسانیت کی صدقے دل سے خدمت کروں گا تو اللہ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہوں گے۔ بہرحال آج آپ کو جس مسلک کی طرف میں آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں، آج کل کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہمیں کہتے ہیں، بار بار سامنے آ کر بھی پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی پوچھتے ہیں، اور مسجد میں بھی جب ہم جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں کہ مولانا سر میں سخت درد ہے، اسپیشل دم کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کسی کے پاس انشاءاللہ دم کرانی کی حاجت نہیں، آپ خود اس کو دم کر سکتے ہیں آرام سے۔ اور انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا مجرب عمل ہے، جس شخص کو بھی سر میں تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف دوائیوں سے دور نہ ہوئی تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے اس کے سر درد کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ اور یہ وظیفہ ایسے وظیفہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل جسے کہتے تھے، اور یہ آپ کو بتا دوں ہرقل شاہ روم یہ بادشاہ کا نام نہیں، بلکہ اس ٹائم جو بھی بادشاہ روم کے تخت پر بیٹھتا تو اسے ہرقل کہا جاتا تھا۔ بہرحال روم کے بادشاہ کے سر میں انتہائی تکلیف، شاہی طبیب، حکیم، ڈاکٹر سب تھک گئے، لیکن وہ بادشاہ کا علاج نہیں کرا سکے۔ اور ہرقل کو اس بات کا یقین تھا کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ حق ہے، تو اسے پورا یقین تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزراء کو مشورے کے لیے صرف اس نیت سے اکٹھا کیا کہ میں ان کو قائل کر سکوں کہ ہم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو ہماری دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی ہرقل نے بات اس طرف موڑ دی اور لوگوں کو اس حوالے سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کریں، تو وہ سب وزراء، مشیر، پادری سب تلوار جو ہے نا نکال کر جو ہے وہ بادشاہ کی طرف بڑھنے لگے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا۔ بہرحال میری غرض یہ ہے کہ ہرقل جو تھا اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت اور دین مصطفیٰ کی صداقت کا یقین تھا، تو اس بادشاہ کے سر میں سخت تکلیف اور اس کا علاج کوئی بھی نہ کر سکا، تو اس نے ایک خفیہ خط کے ذریعے ایک شخص کو بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو خلیفہ تھے اس وقت، اور انہیں کہا کہ میرے سر میں انتہائی تکلیف ہے، آپ کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میرے سر میں تکلیف کم ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک آیت لکھ کر ان کے پاس بھیجی اور کہا کہ آپ نے اس کو سر پہ باندھ لینا ہے۔ تو ہرقل نے وہ جو کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ تعویذ نما، اس کو اپنی جو تاج تھا اس کے سر پہ جو پہنا ہوا ہوتا تھا، اس نے اس کو اس میں سلوا لیا۔ تو جیسے وہ اپنے سر پہ رکھا تو اس کے سر کا درد الحمدللہ بالکل ختم ہو گیا۔
تو کئی عرصے بعد اس نے وہ تعویذ کھولا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، تو وہ دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر سر پر بھی تعویذ باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تعویذ کی ضرورت ہی نہ ہو تو آپ ایسے کریں کہ سر میں شدید درد ہو تو دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد ہاتھ پر دم کر کے سر پر پورا ہاتھ پھیر لیں، اور درد ایسے غائب ہو جائے گا جیسے آپ کو کوئی تکلیف بالکل تھی ہی نہیں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو سر درد سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے مسائل حل فرمائے۔